وہ دوسری وہ تراویح کے بارے میں جی ٹھیک ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے زمانے تک مسجد اقصیٰ میں 20 اور مسجد مبارک میں 8 تراویح پڑھی جاتی تھی. یہ ٹھیک. ہماری جماعت میں 20 کا رواج بالکل ختم ہو رہا ہے. ہاں جی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. کیا حرج ہے؟ نہیں حرج نہیں, میں ویسے سے پوچھتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ 8 بھی پڑھی جاتی تھی نا جی مسجد مبارک میں, جی. کوئی اعتراض کیا کسی نے؟ نہیں اعتراض تو نہیں کیا ہے. جو سنت رائج اور مسلم تھی جی اس کو جماعت نے چھوڑا ہے. آپشنز ہیں 2. ہاں جی 2 آپشن ہے نا. یہ اور بات ہے, اور یہ کہنا ہاں جی. کہ پرانے رواجات کو ختم کر کے نئے رواجات جاری کر دیے, بالکل اور بات ہے. نہیں میں نے نہیں کہا, یہ ایسے نہیں کہا بالکل. آپ نے بالکل یہی کہا ہے, سن لیجیے غور سے. آپ نے یہ کہا کہ وہ باتیں جن پر ہمیشہ عمل درآمد ہوا کرتا تھا جی. ان کو جماعت نے یکسر فراموش کر دیا ہے. ہاں جی یہ بات 2 طرح سے غلط ہے. ہاں جی. اول یہ کہ 8 کی روایت اسی میں موجود ہے, اور جماعت باقاعدگی سے 8 یا 10 اور 1 جی یہ رکعتیں تراویح میں پڑتی ہے, 11, سمجھیں. جی. اور دوسرے یہ کہ نوافل میں 20 پڑھنے والے بھی جماعت میں موجود ہیں. میرے علم میں ہیں, یہ غلط بات ہے یہ کہہ دینا ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ کے ذریعے کہ ان روایات کا یکسر نشان مٹ گیا ہے. ربوہ میں موجود ہیں ابھی بھی, جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ 20 نوافل کی پابندی کرتے ہیں, جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 20 نوافل کی پابندی ثابت نہیں ہے. اس لیے یہ ضروری مسئلہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ حدیثیں, مستند حدیثیں بھی ملتی ہیں کہ آپ نے 8 رکعتیں نوافل کی, 2 وتر کے پہلے حصے کی, اور 11 اس کو وتر بنانے کے لیے پڑھی, اور آپ یہ پڑھا کرتے تھے. اس سے میرا استنباط یہ ہے کہ یہ دوام ہے, اور وہ استثنائی باتیں ہوں گی یا پہلے کی باتیں ہوں گی, کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ جس نیکی کو ایک دفعہ سنت کے طور پر اپنا لیتے تھے اس کو پھر آخری وقت تک جاری رکھتے تھے. اس لیے 20 والی بات یا مشکوک ہے کہ آپ نے 20 لوگوں کے سامنے پڑھی ہیں, یا ابتدائی دور میں اس وقت تھی جب کہ قرآن کریم نے آپ کو اپنی نمازوں کو نرم کرنے کی تلقین ابھی نہیں فرمائی تھی. اس میں اگر نرمی اختیار کی گئی ہے تو قرآن کریم کی اس حکم کے تابع ہے کہ تیرے ساتھ اور بھی لوگ پڑھتے ہیں, اور اپنے اوپر اتنی مشقت نہ عائد کر. تو قرآن کے اس حکم کے تابع لازماً ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. قطعی شہادت ہے. ایک وہ جب کہ راتوں کو اکثر راتیں اٹھ کر گزارتے تھے, جاگ کر گزارتے تھے, کھڑے ہو کر گزارتے تھے, اور صحابہ بھی بعض دفعہ آپ کے ساتھ اٹھتے تھے. پھر وہ کہ دن بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں, لمبے چھوٹے لوگوں نے کام کرنے ہوتے ہیں, بہت سے مشاغل ہیں, اور یہ تکلیف مالا یطاق ہو جائے گی, اس کو نرم کر دے. لازماً اس کے بعد نرم کیا ہوگا, اور اس حکم کے بعد نرمی کو سختی میں تبدیل کرنے کا مضمون انسان تسلیم کر ہی نہیں سکتا. اگر رخ ہے تو زیادتی سے کمی کی طرف ہے, نہ کہ کمی سے زیادتی کی طرف. بس اس پہلو سے میں نے اپنے آپ کو 8 اور 2 اور 1 کا پابند رکھا ہے, لیکن پھر اسی مضمون کے تابع کہ کبھی اس سنت پر بھی عمل ہو جانا چاہیے. میں بعض دفعہ زیادہ پڑھتا ہوں, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ تعداد اہم نہیں ہے اتنی, اگر مضمون کے اوپر منفی اثر پڑتا ہو. میرے ذہن میں اس لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق 20 رکعتیں پابندی سے پڑھنے میں تردد ہے, کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز اتنی آہستہ رو تھی اور سنوار کے پڑھی جاتی تھی کہ ایک رات میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی اگر ہے تو پھر اتنی آرام کا وقت نہیں,
اس سے مزید میں یہ استنباط کرتا ہوں کہ اگر 20 کی روایات درست ہیں تو لازماً قرآنی حکم انہی کے پیش نظر نازل ہوا ہے کہ ساری ساری رات کھڑے ہو کر تجھے آرام کا وقت نہیں ملتا، دن کے مشاغل ہیں. تو اسی لیے دوسری صورت فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کچھ فراغت کا نصیب ہونا بھی لازمی ہے. یہ تمام استنباط ہیں جو ایک دوسرے سے منسلک ہیں. بس آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 20 رکعتیں ایسے حال میں پڑھنا کہ 2-3 گھنٹے کی نیند بھی آ جائے، یہ قابل فہم نظر نہیں آتا، کیونکہ آپ کی نمازوں کے متعلق، بعض نمازوں کے متعلق جو تفصیل ہمیں ملتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایات سے، وہ اتنا وقت لیتی تھیں. اور بعض صورتوں کے پڑھنے کا جو ذکر ملتا ہے کہ اس میں 20 رکعتیں ہو ہی نہیں سکتی، سوائے اس کے ساری رات، تقریباً ساری رات آدمی جاگے. تو اس تمام باتوں کو اکٹھا دیکھنا پڑتا ہے. اور لیکن باوجود اس کے، جیسا کہ میں نے گزارش کی ہے، یہ 20 والی سنت بھی اسی طرح جس طرح رفع یدین والی ہے، وہ جستہ جستہ کہیں کہیں ابھی بھی ملتی ہے، اور ایسے لوگ ہیں جو پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو باقاعدہ دوام ہے وہ اس سوستے کو اختیار کیا گیا ہے جس کا اس زمانے میں بھی جاری رہنا ثابت ہے. سمجھیں؟ پھر جن آپ تراویحوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہ تراویحاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں ہی نہیں. وہ تراویحاں تو ہرگز نہیں تھیں. ہاں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کے وقت، نہ کہ عشاء کی نماز کے بعد، کچھ عرصہ باجماعت نوافل پڑھائے، پھر اللہ کی حکمت کے تابع انہیں روک دیا، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ اس سے امت میں مشقت پیدا ہو جائے گی. تو مشقت کے مضمون کو اس میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور تراویح تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس وقت رائج ہوئی جب مزدوروں کی تھکن اور سارا دن کی مشقت کے پیش نظر پہلے وقت میں سہولت دے دی گئی. بس دونوں جگہ مشقت کا مضمون ہے. تہجد کے وقت آپ نے تراویح باقاعدہ پڑھانا اس لیے چھوڑ دی کہ آئندہ یہ امت کے لیے مشقت کا موجب بن جائے گا، یا میرے ساتھی بھی پھر ہمیشہ میرے پیچھے آئیں گے. اور آپ کی نمازیں چونکہ زیادہ لمبی تھیں، اس لیے نوافل میں مشقت کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے جو امام کی وجہ سے دوسروں پر پڑے. یہ جو مضمون ہے یہ بھی ایک اہم مضمون ہے. حضرت مولوی شیرلی صاحب کی نمازوں میں نے یہ سمجھا، اس وقت سے میں سمجھتا تھا کہ آپ کی یہ طرز ہے. اکیلی نماز اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ بعض دفعہ ان کی ایک رکعت میں ہماری ساری سنتیں وغیرہ ختم ہو کر ہم رخصت ہو جایا کرتے تھے مسجد سے، اور وہ اسی ایک رکعت میں کھڑے ہوتے تھے. اور جب نماز پڑھاتے تھے تو نہایت ہلکی خفیف نماز، جو حضرت مولوی سرور شاہ صاحب کی نماز سے بالکل برعکس تھی. تو جب مولوی صاحب کی نماز آتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ ہلکی نماز ہوگی آج. تو یہ وہ مضمون ہے جو آپ کے دل میں گہرائی تک سرایت کیا ہوا تھا کہ امام کو یہ لیے مناسب نہیں کہ اپنی نیکی کو دوسروں کی مشقت میں تبدیل کر دے، اتنا ہی ہاتھ رکھے جتنا سہل ہو. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے یہ ثابت ہے، یہی بات ثابت ہے کہ میں نے تو لمبی پڑھنی ہے، اور امت ساتھ لگ گئی تو یہ تو بڑی مشکل پڑ جائے گی ان کے لیے. حضرت عمر نے اسی مشقت کے اصل کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ صبح نہیں اٹھ سکتے ان کے لیے 2 میں سے ایک اختیار ہے. یا تو وہ سوئے رہ جائیں گے، کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، صرف صبح کی نماز پڑھ سکیں گے، یا کھانے کے لیے وقت ملے گا تھوڑا سا، یا پھر وہ تبرکن پہلے شامل ہو جایا کریں. تو تراویح کا پہلے پڑھنا یہ ایک اپنی ذات میں ایک نفل در نفل ہے. اور وہاں مسجد اقصیٰ میں 20 اور مسجد مبارک میں 8 میں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے. یہ پتہ نہیں کیوں شروع سے ہی وہاں کی روایت تھی کہ مسجد اقصیٰ میں چھوٹی نماز ہوا کرتی تھی، جو امام مقرر ہوتے تھے وہ جلدی نماز پڑھا کرتے تھے، اور مسجد مبارک میں نسبتاً زیادہ تحمل سے.
اور وہاں کی جو تراویاں ہوتی تھیں مجھے آج تک یاد ہے، ہمارے گھر کانوں تک آواز آیا کرتی تھی، تراویاں بھی فٹافٹ چل رہی ہوتی تھی۔ وہ تراویاں 20 پوری کرنے کی خاطر لوگوں نے جانا بھی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، رفتار تیز کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے ان دونوں میں سے مجھے ابھی بھی اگر دوبارہ اختیار ملے میں اس سے واپس جاؤں، میں مسجد مبارک کی 8 پسند کروں گا بنسبت مسجد اقصیٰ کی 20 کے۔ ٹھیک ہے؟